بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت عطا فرما. ہدایت اتنی اہم نعمت ہے یہ ہدایت کی، اور اتنا اہم ہے. اگر رسول اللہ نے جنگ خیبر کے دن علی بن ابی طالب سے کہا تھا کہ اے علی، اگر کوئی ایک انسان تمہاری جانب سے ہدایت پا جائے تو یہ بہتر ہے پوری دنیا اور جو کچھ ہے اس میں ان سب سے. کوئی ایک شخص تم سے ہدایت پا جائے تو کہیں آپ کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کے لیے ہدایت کا انشاءاللہ سامان فراہم کرتی رہی، اور کوشش کرتا رہے انسان عقیدہ اور عمل کے معاملے میں اسے ہدایت نصیب ہوتی رہے. پھر اس کے بعد خانوادہ ہے، دوست احباب ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، کوئی مومن ہے. آپ اگر طریقے سے کسی تک ہدایت پہنچا سکتے ہیں اور آپ نے کسی تک ہدایت پہنچائی، یہ افضل اور بہتر ہے. آپ نے کسی بچے کے لیے کوئی عقیدے کی عمل کی اصلاح کروا دی اور اس کی زندگی پر وہ زندگی پر اس پر عمل کرتا رہا. بنص سے حدیث رسول یہ افضل ہے پوری دنیا اور ہر شے جو اس دنیا میں ان سب سے. آپ کا وقت دینا اتنا زیادہ قیمتی ہے. آپ ذرا غور فرما رہے ہیں. جنگ صفین ہو رہی تھی، تو جنگ صفین رقہ کے مقام پر جس وقت سیریا میں امیر المومنین عراق سے تشریف لے گئے تھے. کوفہ میں امیر المومنین کی حکومت جو کیپٹل ہے، تو وہاں پہنچے. تو کچھ دنوں تک اب ایک طرف حاکم شام کی فوج ہے، ایک طرف مولا کائنات کا لشکر ہے. ابھی کچھ دنوں تک جنگ نہیں ہوئی، سٹارٹ نہیں ہوئی. تو کچھ امیر المومنین کے لشکر والوں نے آ کر مولا سے کہا کہ ترکنا اولادنا وازواجنا، ہم اپنی اولادوں کو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر لڑنے کے لیے، اور آپ کوئی چہل قدمی کے لیے تو نہیں آئے کہ یہاں اتنے دن سے ہم یہاں قیام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آب و دانہ ہے، ضروری حوائج کے لیے جو ضروریات ہیں، تو اب کافی تاخیر ہو رہی ہے. جنگ میں شروع کیجیے، جنگ سامنے حاکم شام کا لشکر شروع کریں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو آپ کے پس پشت یہ دو باتیں ہو رہی ہیں علی. لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ یا تو نعوذ باللہ من ذالک، یا تو علی کے دل میں کوئی خوف آ گیا ہے کہ وہ جنگ شروع نہیں کر رہے. دوسرا یہ کہ شاید علی کے دل میں شک آ گیا ہے، سامنے بھی مسلمان ہے تو ان سے لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے. تب یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کے بارے میں. مولا کائنات مسکرائے، فرمایا اگر خوف آنا ہوتا تو بدر و احد میں پھر خوف آتا، وہاں پر خیبر و خندق میں خوف آتا. خوف آنا ہوتا تو وہاں آتا. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اب یہ غور کیجیے گا، جتنا آپ نے اس فقرے کو محسوس کیا نا، اس سے زیادہ اگلا فقرہ محسوس کرنے والا ہے. مولا نے کہا خوف آنا ہوتا تو مجھے بدر و احد خیبر و خندق میں خوف آتا. شک آنا ہوتا تو جمل میں شک آتا. جب وہاں مجھے شک نہیں آیا تو بڑی بڑی ہستیاں سامنے تھی بظاہر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جہاں زوجہ رسول اور طلحہ اور زبیر اور اصحاب رسول سامنے موجود ہوں، تب علی کو شک نہیں آیا کہ جو علی بن ابی طالب کے مقابلے میں آیا ہے وہ باطل ہے. صفین میں کیا شک آئے گا؟ تو نہ مجھے خوف ہے نہ شک ہے. تو پھر علی پھر معاملہ کیا ہے؟ جنگ شروع کیوں نہیں کرتے؟ اتنے دن سے ہم یہاں رکے ہوئے. مولا نے کہا عسیٰ ان یہتدی احد منہم، امید رکھتا ہوں کہ اس جنگ کے ملتوی ہونے سے ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت پا جائے. اللہ، آپ یہ شرح صدر دیکھ رہے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. یہ ایک انسان ہماری طرف سے کوئی ہدایت پا جائے. یہ میں آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں موٹیویشن کے لیے، ہم سب کے لیے، اپنے آپ کے لیے. وہ لوگ جو جہاں کہیں کسی بھی اعتبار سے دام درہم قدم سخن خدمات انجام دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں. سب سے بڑھ کر مشکل کام ہے وقت دینا. اور فرما رہے ہیں آپ. مولا نے کہا کہ میں اس جنگ کو اس لیے ملتوی کر رہا ہوں، زحمت ہو رہی ہے تمہیں، لیکن امید رکھتا ہوں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت پا جائے تو جنگ کا ملتوی ہونا یہ سوارت ہو جائے گا. اور اس میں ایسا ہوا بھی کہ جنگ صفین میں مثال کے طور پر مولا کے ایک صحابی ہاشم مرقال بڑے جری شجاع صحابی تھے. تو انہوں نے حملہ کیا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو مد مقابل تلوار چلا رہا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کو فحش بھی کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اسے قتل نہیں کروں گا، اگر یہ میرے سامنے آیا بھی میں اس سے وجہ پوچھوں گا کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسا. ایک تو ہوتا ہے کہ دشمنی میں کوئی آیا ٹھیک ہے جنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ ناسزا کیوں کہہ رہا ہے علی بن ابی طالب کو. ہاشم مرقال نے اس پر حملہ کیا، اس کی تلوار گر گئی. کہ دیکھیے میدان جنگ ہے، میرے پاس تلوار ہے، تیرے پاس نہیں، چاہوں تو قتل کر دو، لیکن میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو علی کو ناسزا کیوں کہہ رہا تھا. اس نے کہا بلغنی، ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ لا یصلی، وہ نماز نہیں پڑھتا. علی، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا. وہ ہوا قاتل عثمان، اور وہ حضرت عثمان کا قاتل ہے. یہ ہم تک خبر پہنچی. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ جو خلیفہ سوم کے قاتل ہے نا، وہ تمہارے اپنے لشکر میں تلاش کرو. پھر اس کی کچھ تفصیل ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ تم نماز کی بات چاہتے ہو کہ علی نماز نہیں پڑھتا، تو چلو میرے ساتھ. اور ہاشم مرقال کہتے ہیں کہ میں اسے لے گیا
حاکم شام کے لشکر سے مولا علی کے لشکر میں لے کر آیا, اور میں نے دیکھا دیکھو یہ عمار ہے. عمار اتنی عبادت کرتے تھے عمار یاسر کہ ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان تھے. یہ عمار ہیں, مالک کے اشتر ہیں, بزرگ صحابی مولا کائنات کے. میں نے کہا کہ یہ سب خود اتنے عبادت گزار اور نمازی ہیں, تو کیا کسی بے نمازی کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر ہے؟ اچھا منقلب ہو گیا, ہدایت پا گیا نا, منقلب ہو گیا. تو سامنے ظاہر ہے کہ جب آپ کے لشکر سے کچھ آسمان چلا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے. تو اس سے کہا, وہاں انہوں نے چیخ کر کہ خطا قل عراقی, عراقیوں نے تجھے دھوکہ دے دیا. واپس اس نے کہا عراقیوں نے دھوکہ نہیں دیا, مجھے عراقیوں نے نصیحت کی, عراقیوں نے نصیحت. اچھا کہنے کا مقصد ہے کہ کبھی کہیں کوئی ایسا موقع نصیب ہو جائے, دیکھیں سب سے پہلے اس میں بات پلٹ کر آتی ہے اپنے آپ کے لیے, کہ جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ کہاں بہتری کی گنجائش ہے تو خود ہدایت طلب کریں مشکل کشا کائنات سے. یہ کانسٹنٹ عمل ہے, نہ رکنے والا عمل ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری تو اولاد کی آتی ہے انسان کی. اس ہدایت کو آپ نے پہنچایا. یہ جو مولا کائنات سے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی اگر تم سے کوئی ایک انسان ہدایت پا جائے تو یہ ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ان سب سے افضل ہے, اس میں اولاد بھی شامل ہے, کہ اگر ہماری اولاد ہم سے ہدایت پا جائے. بات واضح؟ تو جو سب اہتمام کرتے ہیں آپ اس کے کیریئر کے لیے, پروفیشنل لائف کے لیے, کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے, مولا نے کہا یہ 4-5 باتیں نہیں, پوری دنیا میں جو کچھ ان سب سے افضل ہے, تمہاری ہدایت, تمہاری اولاد تم سے ہدایت پا جائے. مثلا کوئی ایک انسان تم سے ہدایت پا جائے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم یقیناً اس کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں.